الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرباء وخير الخلائق بعد الأنبياء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. وقال الله تعالى في مقام آخر: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنكَ وَمِن نُّوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. صدق الله العظيم. وبلغنا رسوله النبي الكريم. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. والحمد لله رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر سامعین، اللہ رب العزت نے انسان کو پیدا فرما کر اس کی دنیاوی اور اخروی زندگی کی رہنمائی کے لیے اسباب اور وسائل مہیا کر دیے. انہی اسباب میں سے ایک سبب اور ایک ذریعہ اللہ نے انبیاء اور رسل کی صورت میں جاری فرمایا. اللہ کے پہلے نبی، پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں پیدا کیا گیا اور پھر ان کو اس
زمین پر اتارا گیا تو اس وقت اللہ کا جو پیغام تھا اور اللہ کی طرف سے جو ہدایات تھی وہ زیادہ تر دنیوی امور میں تھیں، کیونکہ پہلے انسان تھے، ابھی انسانوں میں کفر، شرک وغیرہ کے گناہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ ان کے بعد کچھ اور نبیوں کا ذکر ملتا ہے، جیسے حضرت شیس علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام۔ یہ انبیاء بھی ایسے زمانے اور ایسے لوگوں میں گزرے کہ ان میں ابھی شرک اور کفر وغیرہ کے گناہ پیدا نہیں ہوئے تھے۔ شرک اب پیدا کیسے ہوا؟ حالانکہ نبی موجود تھے، نبیوں کی اولادیں موجود تھیں، تو شیطان نے چونکہ پہلے دن سے اللہ رب العزت کے سامنے یہ چیلنج کیا تھا کہ یا اللہ، تو اس مٹی کے انسان کے پیچھے مجھے اس جنت سے نکال رہا ہے، اب یہ انسان اور اس کی اولاد میری ابدی دشمن رہے گی، اور جس جنت سے تو مجھے نکال رہا ہے میں اس انسان کو بھی اس جنت میں رہنے نہیں دوں گا۔ پھر اس نے وسوسے ڈال کر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کو جنت سے نکلوایا، اور پھر اسی پر بس نہیں بلکہ اس نے یہ تہیہ کیا کہ میں اس آدم علیہ السلام کی اولاد کو بھی جنت میں جانے نہیں دوں گا، میں ہر طرف سے ان پر حملے کروں گا، وسوسے ڈالوں گا، دائیں سے بائیں سے آگے پیچھے سے، میں ان کو گھیر کر جہنم کی طرف لے جاؤں گا، حتی الامکان ان کو جنت کے راستے پر چلنے نہیں دوں گا۔ لیکن آدم علیہ السلام اور ان کی اولاد میں وہ شرک اور کفر کا گناہ اتنی جلدی پیدا نہ کر سکا۔ کئی 100 سالوں کے بعد کچھ بزرگ تھے، نیک لوگ تھے، نبی اس وقت دنیا میں نہیں تھے، نیک لوگ فوت ہوئے تو ایک بزرگ کا نام ود تھا۔ جب وہ فوت ہوئے تو ان کے جنازے پر روایات میں آتا ہے کہ ان کی فوتیدگی پر شیطان ایک بزرگ کی شکل میں لوگوں کے پاس پہنچا اور کہنے لگا کہ یہ بڑے نیک بزرگ تھے، بڑے نیک انسان تھے کہ تم لوگ ان کو دیکھ کر اللہ کو یاد کیا کرتے تھے، ان کو دیکھ کر تم اللہ کی بات کیا کرتے تھے، ان کو دیکھ کر تمہیں اللہ یاد آتا تھا، اب تو یہ فوت ہو گئے، ان کی اجساد کو ہم مٹی میں دفن کر رہے ہیں، تو کیا خیال ہے کہ میں تمہیں ان کی تصویریں نہ بنا دوں کہ ان کو دیکھ کر تم ان بزرگوں کو یاد کرنا
اور ان بزرگوں کو دیکھ کر، ان کی تصویروں کو دیکھ کر تم اللہ کو یاد کر لیا کرنا۔ لوگ اس کے چکر میں آ گئے، اس کے وسوسے میں آ گئے۔ لوگوں نے کہا جی بالکل، یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ہم ان بزرگوں کو یاد رکھیں گے اور ان کی تعلیمات کو بھی یاد رکھیں گے۔ شیطان نے ان کو 5 بزرگوں کی تصاویر بنا دی، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، کہ یہ 5 گزرے ہوئے بزرگ ہیں۔ ان کی تصویریں عبادت خانوں میں اور شہروں کے چوکوں بازاروں میں لگوا دی اس نے کہ ان کو دیکھ کر اللہ کو یاد کیا کریں گے۔ وقت گزرا، نسل گزری، اگلی نسل اس سے ایک قدم آگے چلی گئی کہ وہ ان مورتیوں اور ان تصویروں کے پاس، ان مجسموں کے پاس بیٹھ کر اللہ کو تو یاد کرتے، لیکن ساتھ میں ان کا وسیلہ بھی پیش کرتے کہ یا اللہ یہ تیرے نیک بندے تھے، یہ تیرے بزرگ بندے تھے، تیرے بڑے متقی اور صلحاء بندے تھے، ان کے وسیلے سے ہماری دعا کو قبول کر۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اگلی نسل آ گئی، چلتے 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 یہ سلسلہ یہاں تک پہنچا کہ وہ لوگ انہی بتوں کی جو بزرگوں کی شکل کے بنا رکھے تھے انہی کی عبادت کرنے لگ گئے، انہی کو سجدے کرنے لگ گئے، انہی سے اپنی دعائیں مانگنے لگ گئے۔ تو شیطان نے جو چکر چلایا، جو بیج بویا، وہ تو اس نے صرف ایک تصویریں بنا کر دے دیں کہ یہ دیکھ کہ تمہیں اللہ یاد آئے گا، لیکن اس کی منصوبہ بندی اور اس نے پھر آہستہ آہستہ لوگوں کو گمراہ کیا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ بدعت چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو، اس کی طرف اگر ایک بار چل پڑے تو وہ گمراہی کی طرف لے جاتی ہے، اور گمراہی آخر میں پھر جہنم میں لے جاتی ہے۔ جب یہ صورتحال ہو گئی کہ وہ لوگ ان 5 بزرگوں کی عبادت کرنے لگ گئے، ان سے دعائیں کرنے لگ گئے، انہی کو معبود اور مسجود بنا لیا، تو پھر اللہ نے ان میں ایک اپنے اولو العزم پیغمبر مبعوث فرمائے، حضرت نوح علیہ السلام۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر قرآن میں بڑے بڑے انبیاء کے ذکر کے ساتھ آیا، جیسے میں نے آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، ان اللہ اصطفیٰ آدم و نوحا، کہ اللہ نے اپنی اس پوری انسانی نسل میں سے، اس نسل انسانی میں سے کچھ لوگوں کو چن لیا، کچھ لوگوں کو منتخب کر لیا۔ کون کون سے؟ آدم و نوحم و آل ابراہیم و آل عمران علی العالمین، کہ میں نے جو لوگ چنے وہ کون کون سے تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کو چنا، حضرت نوح علیہ السلام کو چنا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آل کو چنا، اور حضرت عمران علیہ السلام کی آل کو چنا۔ اسی طرح ایک اور مقام پر اللہ نے فرمایا، جب اللہ نے پوری انسانیت میں سے کچھ لوگوں کا ذکر فرمایا، صرف 5 انسانوں کا ذکر کر کے اللہ نے بیان کیا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ، کہ جب ہم نے نبیوں سے ایک عہد لیا، نبیوں سے عالم ارواح میں ایک وعدہ لیا۔ کس سے لیا؟ من کا، سب سے پہلے ذکر کیا آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا، من کا،
ومن نوح، اور نوح علیہ السلام سے بھی ہم نے عہد لیا، و ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام سے بھی ہم نے عہد لیا، وہ وعدہ لیا، و موسیٰ و عیسیٰ ابن مریم، موسیٰ اور عیسیٰ ابن مریم سے بھی ہم نے وہ وعدہ لیا۔ یہ جب 5 لوگ اللہ نے 5 انسان اولو العزم پیغمبر اللہ نے ذکر کیے، تو ان میں ایک نام حضرت نوح علیہ السلام کا بھی ہے۔ اب حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دے رہے ہیں، اپنی قوم کو توحید کی طرف بلا رہے ہیں، تو اللہ نے ان کا ذکر بہت زیادہ قرآن میں کیا ہے۔ اللہ نے بعض قصے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیے، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کے کئی پہلو مختلف صورتوں میں اللہ نے ذکر کیے۔ اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کا ذکر بھی اللہ نے کئی صورتوں میں کیا، اور وہاں پر اللہ نے ان کی مسلسل تبلیغ اور جہد اور دعوت کا ذکر کیا۔ ایک پوری سورت بھی حضرت نوح علیہ السلام کے نام پر موجود ہے۔ اللہ فرماتے ہیں انا ارسلنا نوحا الی قومہ، کہ ہم نے نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف مبعوث کیا۔ کس مقصد کے لیے کیا؟ ان انذر قومک من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، کہ اے نوح اپنی قوم کے پاس جاؤ، اپنی قوم کو ڈراؤ اس رب سے اور اس کی نافرمانی سے، کہ ڈر کے اس کی نافرمانی چھوڑ دو، اس کے ساتھ شرک کرنا چھوڑ دو۔ من قبل ان یأتیہم عذاب علیم، اس سے پہلے کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے، عذاب سے پہلے پیچھے ہٹاؤ، عذاب آنے سے پہلے رک جاؤ۔ تو انہوں نے کیا کیسے ڈرایا ان کو؟ یا قومی، اے میری قوم، انی لکم نذیر مبین، میں تمہارے پاس ڈرانے آیا ہوں، میں تمہیں بڑی وضاحت کے ساتھ ڈرانے آیا ہوں۔ کیا ڈرانے آئے ہیں؟ کیا بتانے آئے ہیں؟ ان اعبدوا اللہ واتقوہ واطیعون، عبادت کرو تو صرف اس ایک رب کی، سور و پکار کرو تو صرف اس ایک رب کی، الہ بناؤ تو صرف اس ایک رب کو، اپنی غائبانہ پکاروں میں یاد کرو تو صرف ایک رب کو، اپنی جبین نیاز کو زمین پر ٹکاؤ تو صرف اس ایک رب کے لیے۔ ان اعبدوا اللہ، عبادت کرو تو صرف اللہ کی، واتقوہ، اور اسی سے ڈرو۔ ڈرنے کی جب بات آئے، جب ڈرنے کی باری آئے تو ڈرو بھی صرف اسی ایک اللہ سے، وَأَطِيعُونِ، اور میری پیروی کرو، میری بات مانو۔ میں جو اللہ کا نبی، اللہ نے مجھے پیغام دے کر بھیجا، تو میری بات تم مان لو، میری تابع فرما برداری کر لو، میری تابع داری کر لو، تو تم نجات پا جاؤ گے۔ تمہیں کیا نتیجہ ملے گا؟ یغفر لکم من ذنوبکم، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، وَيُؤَخِّرْكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، موت تک تمہیں مہلت دے دے گا، موت تک تمہارے پاس مہلت ہوگی، موت کے بعد تمہاری مہلت ختم ہو جائے گی۔ ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر، جب موت آ جاتی ہے، اللہ کی طرف سے جب کوئی فیصلہ آ جاتا ہے تو پھر وہ کسی تاخیر کا شکار نہیں ہوتا۔ جب اللہ یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ کام کرنا ہے، میں نے اس قوم کو برباد کرنا ہے، میں نے اس قوم کو عذاب دینا ہے، تو پھر اس کے آگے کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی، اس کو روکنے والا کوئی نہیں ہوتا، اس کے مقابلے میں کھڑا ہونے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ لو کنتم تعلمون، کاش، اپنی قوم کو کہتے ہیں، کاش تم سمجھ جاتے، کاش تم جانتے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر جب تم اگلے جہان میں جاؤ گے تو اس گناہ اور نافرمانی کو چھوڑنے کے عوض تمہیں کتنے انعامات نصیب ہوں گے، کہ اللہ کی رحمت ہوگی، اللہ کی مغفرت ہوگی تمہارے اوپر، پچھلے گناہ اللہ معاف کر دے گا،
بشرطے کہ تم اللہ کی عبادت کو خالص کرو اور اسی سے ڈرو اور میری اطاعت اور فرما برداری کرو۔ پھر جب بہت زیادہ دعوت دی، حضرت نوح علیہ السلام کی زندگی بھی کوئی مختصر نہیں ہے۔ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، کہ نوح علیہ السلام ان کو 1000 سے 50 سال کم دعوت دیتے رہے، 950 سال تک ان کو دعوت دیتے رہے۔ صبح اٹھتے دعوت دیتے، شام کو اٹھتے دعوت دیتے، جب ان کو موقع ملا وہ دعوت دیتے رہے۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا ونہارا، کہنے لگے یا اللہ اے ہمارے رب، اے میرے رب، انی دعوت قومی، میں نے اپنی قوم کو بڑا بلایا، بڑی دعوت دی، میں نے ان کی بڑی تبلیغ کی لیکن یہ ماننے والے نہیں ہیں۔ لیلا ونہارا، میں نے رات کو بھی جب بھی موقع ملا، مجھے دن کو موقع ملا، میں نے دن اور رات ان کو دعوت دی، ان کو تیری طرف بلایا۔ فلم یزدہم دعائی الا فرارا، میں جتنا ان کو تیری طرف بلاتا ہوں، میں جتنا ان کو تیری طرف دعوت دیتا ہوں، یہ تو دور بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں، یہ اور روگردانی کرتے ہیں اور گریز کرتے ہیں۔ یا اللہ یہ میری دعوت کا اثر قبول نہیں کر رہے، میری بات نہیں مان رہے۔ وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ، اور جب میں ان کو بلاتا ہوں یا اللہ، میں جب تمہاری بات یا اللہ تیری بات ان کو بتاتا ہوں، ان کو پہنچاتا ہوں، وَإِنِّي كُلَّمَا دَعَوْتُهُمْ لِتَغْفِرَ لَهُمْ، جب بھی میں تیری مغفرت کی طرف ان کو بلاتا ہوں تو یہ کیا کرتے ہیں؟ جعلوا اصابعهم فی آذانہم، اپنے کانوں میں انگلیاں ڈال لیتے ہیں کہ وہ تیری بات سننے کو بھی گوارا نہیں کرتے۔ واستغشوا ثیابہم، اپنے اوپر کپڑے لپیٹ لیتے ہیں اپنے کان بند کرنے کے لیے۔ واصروا واستکبروا استکبارا، اور یا اللہ یہ تیری بات سے، تیری توحید سے تکبر کرتے ہوئے دور ہٹ جاتے ہیں۔ ثم انی دعوتہم جہارا، پھر میں نے ان کو پکارا یا اللہ، دور سے بھی میں نے بلند آواز سے بھی ان کو پکارا، بلند آواز سے بھی ان کو دعوت دی، ان کو بلایا تیری طرف۔ ثم انی اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا، یا اللہ میں نے ان کو چھپ کر بھی اللہ کی طرف دعوت دی اور میں نے سر عام بھی اعلانیہ طور پر بھی تیری طرف بلایا، میں نے ان کو چھپ کر بھی، اکیلے میں بھی جا کر اللہ کی دعوت دی اور لوگوں کے سامنے بھی دعوت دی۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، میں نے کیا کہا یا اللہ، میں تو ان کو یہی کہتا رہا کہ استغفار کرو، توبہ کر لو اللہ کی طرف، وہ تمہیں بخش دے گا۔ اور کیا کا انعام دے گا؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے لیے آسمان سے بارشیں بھی نازل کرے گا، تمہیں دنیا کے انعامات بھی دے گا۔ وَيُمْدِدُكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور میں تمہاری مدد بھی کروں گا۔ وہ اللہ تمہاری مدد کیسے کرے گا؟ تمہیں مال و دولت بھی دے گا، بیٹے بھی دے گا، اور تمہارے لیے زمین میں نہریں اور باغات بھی پیدا فرما دے گا۔ مَا لَكُمْ لَا ترجون للہ وقارا، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم کہاں جا رہے ہو کہ تم اللہ کی عزت نہیں کرتے ہو، اللہ کے وقار کو نہیں دیکھتے ہو، تم اللہ کے ساتھ نہیں تعلق بناتے ہو، تم اللہ کی طرف نہیں آتے ہو۔ ما لکم، تمہیں کیا ہو گیا؟ ما لکم لا ترجون للہ وقارا وقد خلقکم اطوارا، حالانکہ وہ اللہ ہے جس نے تمہیں طرح طرح سے مختلف صورتوں میں پیدا کیا۔ الم تروا کیف خلق اللہ سبع سماوات طباقا، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے تمہارے اوپر آسمان کی چھت بنا دی اور 7 آسمان بنا دیے تہ در تہ۔ وجعل القمر فیہن نورا، چاند میں بھی تمہارے لیے روشنی پیدا فرما دی۔ وجعل الشمس سراجا، سورج کو بھی تمہارے لیے روشن کر دیا۔ واللہ انبتکم من الارض نباتا، اور وہ اللہ ہی ہے جس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا، زمین سے تمہیں اگایا۔ ثم یعیدکم فیہا ویخرجکم اخراجا، وہ اللہ ہی ہے کہ تمہیں دوبارہ اسی زمین میں داخل کر دے گا اور پھر دوبارہ تمہیں زمین سے اٹھائے گا۔
واللہ جعل لکم الارض بساطا، اللہ ہی ہے جس نے اس زمین کو تمہارے لیے بچھونا بنا دیا، لتسلکوا منہا سبلا فجاجا، کہ ان راستوں پر، اس زمین کے راستوں پر تم چلتے رہو۔ یہ ساری دنیا کی نعمتیں بیان کر کے اللہ کے رسول نے بتایا کہ یہ ساری نعمتیں تمہیں اللہ نے عطا کی ہیں، یہ سارے انعامات اللہ کی طرف سے ہیں، یہ چاند سورج زمین آسمان یہ سب کچھ اللہ نے تمہارے لیے بنایا۔ ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے، تمہارا کیا حال ہے، تمہیں پتہ نہیں کیا ہو گیا کہ تم اللہ کی عزت نہیں کرتے ہو، اللہ کے وقار کو نہیں پہچانتے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ ساری باتیں ان کو کی، ساری ان کے ساتھ یہ گفتگو کی اور ان کو بتایا کہ اللہ نے تمہارے اوپر جو اتنے احسانات کیے ہیں تو تم آگے سے اللہ کی عزت بھی نہیں کرتے ہو۔ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شرک کرتا ہے وہ اللہ کی عزت نہیں کرتا۔ ما قدر اللہ حق قدری، کہ وہ جو مشرک جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرتا ہے اس نے اللہ کی عزت اور اللہ کی قدر نہیں کی، اس نے اللہ کی چادر پہ ہاتھ ڈالا، اللہ کی عزت پہ اس نے ہاتھ ڈالا کہ میں اللہ کی عزت کو چھوڑ کر کسی اور کی عزت کو بھی ساتھ میں لاؤں۔ اسی طرح ایک اور مقام پر حضرت نوح علیہ السلام کا بڑا تفصیلی تذکرہ سورۃ ہود میں بھی اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ، اللہ کے نبی کیا کہتے ہیں، وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ إِنِّي لَكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ، وہاں پر بھی اللہ کے نبی کی تقریر ذکر ہے، اللہ تعبدوا الا اللہ، عبادت کرو تو صرف کس کی، تمام نبیوں کا متفقہ عقیدہ اور متفقہ دعوت کیا ہے، توحید۔ عبادت کرنی ہے تو صرف اللہ کی، عبادت کے طریقے مختلف ہو سکتے ہیں، کسی نے زیادہ نمازیں پڑھی، کسی پر اللہ نے کم نمازیں فرض کی، کسی پر لمبے روزے فرض کیے، کسی پر مختصر روزے فرض کیے، کسی پر کم کیے، کسی پر زیادہ کیے، لیکن توحید سب کا متفقہ عقیدہ اور سب کی متفقہ دعوت ہے۔ یہاں پر بھی حضرت نوح علیہ السلام کیا کہتے ہیں، اللہ تعبدوا الا اللہ، مت عبادت کرو مگر صرف ایک اللہ کی، انی اخاف علیکم عذاب یوم علیم، میں تمہیں ڈرا رہا ہوں، تمہیں متنبہ کر رہا ہوں اس دردناک عذاب سے۔ آگے سے وہ کیا کہنے لگے، فقال الملأ الذین کفروا من قومه ما نراک الا بشرا مثلنا، وہ جو قوم کے سردار، قوم کے بڑے بڑے لوگ، قوم کے چودھری وڈیرے، وہ کیا کہنے لگے، ما نراک الا بشرا مثلنا، نوح علیہ السلام، اے نوح تم کیسے کہتے ہو تم اللہ کے نبی ہو، تم میں کیا ایسی خصوصیت ہے، تم تو ہماری طرح انسان ہو، کھاتے ہو پیتے ہو سوتے ہو جاگتے ہو، تم میں ایسی کون سی چیز ہے کہ تم اللہ کے نبی ہو، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی۔ پرانے نبیوں کی قوموں کا پہلا اعتراض یہی ہے کہ تم تو انسان ہو، تم نبی نہیں ہو سکتے ہو، اور دوسرا اعتراض جو آخر تک آج تک دینداروں کے خلاف اعتراض، وما نراک اتبعک الا الذین هم اراذلنا بادی الرأی، اور اے نوح ہم دیکھتے ہیں کہ تمہارے ساتھ تو معاشرے میں گھٹیا سمجھے جانے والے لوگ لگتے ہیں، غریب غربا تمہارے پاس آ کر بیٹھتے ہیں، وہ تمہاری بات سن لیتے ہیں، کچھ مان لیتے ہیں، کوئی بڑا آدمی، کوئی بڑا سمجھدار، کوئی سردار وغیرہ تو تمہارے پاس آتا نہیں ہے۔ وَمَا نَرَىٰ لَكُمْ عَلَيْنَا مِنْ فَضْلٍ بَلْ نَظُنُّكُمْ كَاذِبِينَ، اور ہمیں تو لگتا ہے کہ تم ایسے ہی جھوٹ بول رہے ہو، تم باتیں کر رہے ہو، تمہارے اندر کوئی ایسی فضیلت نہیں ہے کہ تمہیں اللہ نے نبی بنا کر بھیج دیا۔ ان کا اعتراض، پہلا اعتراض کہ تم تو انسان ہو، تو انسان، ایک انسان ہماری طرح کا انسان اللہ کا نبی کیسے بن سکتا ہے؟ حالانکہ اللہ نے یہی تو اس کو عظمت اور فضل عطا کیا کہ انسان بنا کر بھی اس نے اپنا نبی بنایا۔ وہ نوریوں کو نبی بناتا اور نبی بنا کر انسانوں کی طرف بھیجتا تو انسان کہتے نوری ہماری طرح عمل کر نہیں سکتا ہے، ہماری طرح اس کی ضروریات نہیں ہے، تو وہ ہمارا نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ کیسے بتائے گا کہ تم نے یہ کام کرنا ہے وہ نہیں کرنا؟ انسان کو اللہ نے بنایا، نبی بنا کر بھیجا، لیکن ان کا پہلا اعتراض یہی ہوتا ہے کہ یہ تو انسان ہے، یہ نبی کیسے ہو سکتا ہے؟ دوسرا اعتراض
جو صرف حضرت نوح علیہ السلام کی قوم نے نہیں کیا، تمام کے انبیاء کی قوموں نے کیا، حتیٰ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قوم نے، کفار مکہ نے بھی یہی اعتراض کیا کہ آپ کہتے ہیں میں نبی ہوں اللہ کا، میرے پاس آؤ، میری بات مانو تو اللہ تمہیں جنت عطا فرمائے گا، اللہ تمہیں جہنم سے بچا لے گا۔ حالانکہ آپ کے پاس تو وہ لوگ آتے ہیں جو معاشرے میں گھٹیا سمجھے جاتے ہیں، غریب غربا قسم کے لوگ آپ کے پاس آتے ہیں، کوئی بڑا سردار قسم کا بندہ تو آپ کے پاس آ کے بیٹھتا نہیں ہے۔ یہ کبھی بلال بیٹھا ہوتا ہے اور کبھی صہیب بیٹھا ہوتا ہے، کبھی عبداللہ ابن ام مکتوم نابینا بیٹھا ہوتا ہے۔ یہ اس طرح کے لوگ آپ کے پاس، غلام قسم کے لوگ آپ کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام پر بھی یہی اعتراض کیا۔ اب حضرت نوح علیہ السلام نے ان کے اعتراضات کا تھوڑی سی تفصیل کے ساتھ جواب دیا، فرمانے لگے قال یا قوم ارائیتم ان کنت علی بینۃ من ربی وآتانی رحمۃ من عنده فعمیت علیکم، میں اس بارے میں کیا کر سکتا ہوں کہ اگر اللہ نے میرے اوپر ایک نعمت کی ہے، اللہ نے میرے اوپر ایک فضل کیا اور مجھے نبی بنا دیا، لیکن اللہ نے جو نعمت اور فضل مجھ پر کیا وہ تمہاری آنکھوں سے پوشیدہ کر دیا، انلزمکموہا وانتم لہا کارہون، میں اب تمہیں اس بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ میں اللہ سے تو سوال پوچھ نہیں سکتا کہ یا اللہ تو نے مجھے نبی بنایا تو ان کو بھی کچھ بتاتا، ان کو تمہیں تو میں نہیں بتانا تھا نا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، جو کچھ مجھے اللہ نے دکھایا، نشانیاں عطا کی، میں تو اس کی بنیاد پر تمہیں تو بتا رہا ہوں، لیکن اب اللہ نے ہر کسی کو تو نبی نہیں بنا دینا کہ ہر کسی پر اللہ الگ سے وحی بھیجے کہ تم میری بات مانو یا یہ میرا نبی ہے کہ تم اس کی بات مانو، اللہ اس طرح نہیں کرتے۔ آگے فرمایا وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، اے قوم اگر تم یہ سمجھتی ہو، اے قوم والو تم اگر یہ سمجھتے ہو کہ میں ان لوگوں کو اکٹھا کر کے، ان لوگوں کو اپنی طرف بلا کر، ان لوگوں کو اپنے پیچھے لگا کر میں کوئی سرداری چاہتا ہوں، میں کوئی بڑا پن، کوئی سرداری لینا چاہتا ہوں اس قوم کی، میں بڑا بننا چاہتا ہوں یا میں کوئی مال اکٹھا کرنا چاہتا ہوں، وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا، میں تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا، میں تم سے کوئی مال و دولت نہیں چاہتا، ان اجری الا علی اللہ، میرا اجر تو اللہ کے حق میں، اللہ کے ذمہ ہے، اللہ نے مجھے جو اجر دے رہا ہے اللہ ہی دے گا، تم سے میں کوئی اجر نہیں مانگ رہا کہ میں تم میری بات مانو گے تو میں پھر تمہیں کچھ دوں گا، کچھ دنیا دوں گا، یا تم مجھے کچھ دنیا دو گے کہ میں نے تمہیں ہدایت دکھائی، ہدایت کی راہ دکھائی ہے تو اب تم مجھے کوئی مال دو، نہیں، میں تو اپنا اجر اللہ سے مانگوں گا اور اللہ ہی میرا اجر مجھے دے گا۔ دوسری بات وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا، جو لوگ تھوڑے سے مجھ پر ایمان لے آئے ہیں ان کو میں اپنے سے دور بھی نہیں کر سکتا، ان کو میں اپنے سے پرے بھی نہیں کر سکتا، کہ تم جو کہتے ہو کہ غریب غربا لوگ میرے پاس بیٹھتے ہیں تو کیا میں ان غریب غربا مومن لوگوں کو اٹھا دوں؟ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوشش کی کہ شاید یہ مکہ کے بڑے بڑے سردار یہ بات مان جائیں تو ان کو میں ایک الگ دعوت دے کر الگ سے بٹھا کر ایک بار ان کو اللہ کا پیغام پہنچا دوں۔ اب ان کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے الگ سے بلایا، بٹھایا، ان سے بات چیت کر رہے ہیں، اسی دوران میں نابینا صحابی حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم تشریف لے آئے۔ اب ایک تو وہ نابینا ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کس کے پاس، آپ کے پاس کون لوگ بیٹھے ہیں، انہوں نے آ کر ڈنڈا کھٹکھٹایا، یا رسول اللہ میں نے ایک بات پوچھنی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہ دی اور آپ کو کچھ ناگوار گزرا کہ میں جو آج اتنی مشکل سے اللہ کے لیے اللہ کا پیغام ان لوگوں کو پہنچانا چاہتا ہوں ان کو الگ بٹھا کر، تو اب یہ سارا مسئلہ خراب کرنے لگے ہیں۔ آپ نے ان کی طرف توجہ نہ دی، انہوں نے پھر پوچھا، جب ایک دو بار پوچھا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی طرف توجہ نہ دی، اوپر سے اللہ نے قرآن نازل کر دیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، کیا روگردانی کی ہے آپ نے، کہ بلکہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ آپ نے یہ کیا، اللہ نے غائبانہ صیغہ رکھا کہ ایک میرے بندے نے اس اندھے نابینا آدمی سے اعراض کیا
انجاءہل اعما کہ وہ نابینا اس کے پاس آ گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اسی بات پر سمجھا دیا کہ اے میرے نبی، وہ مکے کے کافر اور مشرک، وہ مالدار اور سردار لوگ ایمان لائیں نہ لائیں یہ آپ کی ذمہ داری نہیں ہے، لیکن جو ایمان لا چکے ہیں، جو اللہ کی دعوت کو قبول کر چکے ہیں، ان کی رہنمائی اور ان کے مسائل کو حل کرنا آپ کی پہلی ذمہ داری ہے۔ اسی طرح یہاں پر بھی انہوں نے اعتراض کیا اور حضرت نوح علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينَ آمَنُوا کہ میں ان ایمان والوں کو اپنے سے دور نہیں کروں گا۔ إِنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وہ تو کل کو جب اپنے رب کے ساتھ جا کر ملیں گے، وَيَا قَوْمِ مَن يَنصُرُنِي مِنَ اللَّهِ جب وہ اللہ کے پاس جائیں گے، اللہ کو شکایت لگائیں گے کہ نبی نے ہماری طرف توجہ نہیں کی یا ہمیں اپنی مجلس سے اٹھا دیا، یا قومی من ینصرنی من اللہ پھر اللہ سے کون بچائے گا مجھے؟ اللہ سے مجھے کون بچائے گا؟ اللہ کی پکڑ سے مجھے کیا تم بچاؤ گے؟ افلا تذکرون کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے؟ ولا اقول لکم عندی خزائن اللہ جب میں نے تمہیں یہ کہا کہ میں تمہارے سے مال و دولت نہیں مانگ رہا ہوں، دنیا کا مال و متاع نہیں مانگ رہا ہوں، تو یہ بھی مت سمجھنا لا اقول لکم عندی خزائن اللہ کہ میرے پاس کوئی بڑے خزانے ہیں، اللہ نے مجھے کوئی دنیا کے بڑے خزانے عطا کر رکھے ہیں، نہیں ایسی بات ہرگز نہیں ہے۔ میں یہ ہرگز نہیں کہتا ہوں کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب اور میں غیب کا علم بھی نہیں جانتا ہوں۔ جب میں تمہیں یہ کہتا ہوں کہ گناہ کرو گے تو خسارہ اٹھاؤ گے، عذاب بھگتو گے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں وہ غیب کا علم جانتا ہوں، مجھے تو صرف وہی علم ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا۔ ولا اقول انی ملک نہ میں یہ کہتا ہوں کہ میں کوئی فرشتہ ہوں، انسان نہیں ہوں، بلکہ جیسا تم نے کہا کہ میں ایک انسان ہوں تو یقیناً میں ایک انسان ہی ہوں، میں فرشتہ نہیں ہوں۔ ولا اقول للذی تزدری اعینکم لن یؤتیہ اللہ خیرا اور نہ میں یہ کہتا ہوں کہ جن کو تم حقیر سمجھتے ہو اللہ ان کو کچھ دے گا نہیں۔ اللہ اعلم بما فی انفسہم اللہ تو جانتا ہے کہ ان کے دلوں میں کیا ہے۔ انی اذا لمن الظالمین اگر میں ان لوگوں کو اپنے پاس سے اٹھا دوں جو غریب و غربا مسکین لوگ ایمان لے آئے ہیں چند ایک لوگ، اگر میں ان کو اپنے پاس سے اٹھا دوں اور تمہیں اپنے پاس بٹھا لوں تو پھر کیا ہوگا؟ انی یکون من الظالمین میں انی اذا لمن الظالمین میں تو ظالم لوگوں میں سے ہو جاؤں گا، میں تو بڑا ظلم کرنے والا ہو جاؤں گا اور یہ ظلم میں نہیں کروں گا۔ اب یہ دن رات گزر گیا، 1 سال گزرا، 2 سال، 3 سال، 4 سال، سال ہاں سال گزر گئے۔ قرآن میں فلبث فیہم الف سنۃ الا 50 عاما 950 سال حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کو دعوت دیتے رہے۔ کہنا آسان ہے، بولنا آسان ہے، سننا آسان ہے، 950 سال آج کل تو ہماری عمریں ہی نہیں ہے 60 70 اور بس اتنی ساری عمریں، اس زمانے میں عمریں لمبی ہوا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر بھی روایات میں آتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو جب نبوت عطا ہوئی تو اس وقت بھی حضرت نوح 300-400 سال کی عمر کے تھے، 350 یا 300 سال کی عمر آپ کی گزر چکی تھی۔ پھر اس کے بعد 950 سال دعوت دیتے رہے، اس قوم کو بلاتے رہے، اس قوم کو اپنی طرف بلاتے رہے، اور پھر جب قوم تباہ و برباد ہوگی اس کے بعد بھی 300-400 سال زندہ رہے، تقریباً 1800-1900 سال حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تھی۔ اب جب اتنا انہوں نے دعوت دی اور کوئی موقع بھی انہوں نے چھوڑا نہیں دعوت کا، اور دعوت دینے کے بدلے میں یہ نہیں کہ صرف وہ روگردانی کرتے تھے، مارتے بھی تھے، ظلم بھی کرتے تھے، زخمی ہو جاتے، پھر گھر جاتے، مرم پٹی کرتے، پھر اٹھتے، اور اللہ کہتا پھر سے تمہارا وہی کام ہے دعوت دینا۔ کل بھی وہی اسی کام کے لیے مار کھائی تھی، کسی بندے نے دعوت قبول نہیں کی، آج پھر وہی کام ہے میرا نبی، آج پھر تو نے وہی دعوت دینی ہے، آج پھر تو نے اللہ کی طرف میری طرف تو نے بلانا ہے۔ اب قوم والے کیا کہتے ہیں؟ قالوا یا نوح قد جادلتنا فاکثرت جدالنا اے نوح بہت سارے تم نے ہمارے ساتھ جھگڑے کر لیے،
بڑی باتیں کر لی، بڑی بحث مباحثے کر لیے، یا نوح قد جادلتنا، تو نے ہمارے ساتھ بہت جھگڑے کر لیے، فاکثرت جدالنا، بہت ہی زیادہ باتیں کر لی، یہی ایک ہی بات تم پیچھے لگے ہوئے ہو، فَأْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، لے آؤ نا وہ عذاب، لے آؤ نا وہ مصیبت، لے آؤ وہ عذاب جس کا تم کہتے ہو کہ وہ آئے گا آئے گا، آ تو رہا نہیں ہے، 950 سال ہو گئے ہیں، آ تو وہ رہا نہیں ہے، تم کہتے ہو آئے گا آئے گا آئے گا، ان کنت من الصادقین، اگر سچے ہو۔ حضرت نوح علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ وہ فلاں وقت آئے گا، فلاں دن آئے گا، نہیں، قال انما یأتیکم بہ اللہ ان شاء وما انتم بمعجزین، وہ عذاب جب اللہ نے لانا ہوگا، جب اللہ نے نازل کرنا ہوگا تو وہ لے آئے گا، تم سے پوچھے گا نہیں، تم سے اجازت نہیں لے گا کہ میں اب تم پر عذاب نازل کروں کہ نہ کروں، اور تم اس کو روکنے والے بھی نہیں ہوگے۔ وَلَا يَنْفَعُكُمْ نُصْحِي إِنْ أَرَدْتُ أَنْ أَنْصَحَ لَكُمْ إِنْ كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَغْوِيَكُمْ، اب جب میں نے اتنی دعوت دی، میں نے اتنا تمہیں اللہ کی طرف بلایا، اب جب اللہ تمہیں ہدایت دینا ہی نہیں چاہتا تو پھر میری نصیحت کا کوئی فائدہ بھی نہیں ہوگا۔ اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی فرمایا نا کہ اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، جس کو آپ کا دل کرے وہ یہ، انک تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اللہ اس کو نہیں ہدایت دیتا جس کو آپ چاہیں، کہ نبی کا تو ارادہ اور دل یہی ہوتا ہے کہ پورے کی پوری انسانیت اللہ کی دعوت کو قبول کرے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ جس کو میں نے ہدایت دینی ہے اسی نے ہدایت یافتہ ہونا ہے۔ ولا ينفعكم نصحي ان اردت ان انصح لكم ان كان الله يريد ان يغويكم هو ربكم واليه ترجعون، وہ تمہارا رب ہے، وہی تمہارا رب ہے اور اسی کی طرف تم نے کل کو لوٹ کے جانا ہے، یہ تمہارا جو رب ہے اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے تو اس وقت تم جان لو گے کہ کون سچا تھا اور کون جھوٹا تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا